अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में गीबत के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हम गीबत पर एक पार्ट बनाया है जिसमें हमने गीबत किसे कहते हैं, गीबत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। मज़ीद हमने ये भी जाना कि आखिर वो कौन सा गुनाह है जो बलात्कार और ज़िना जैसे गुनाहों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने ये भी जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गीबत के बारे में क्या फ़रमाया कि गीबत करना एक अपने मरे हुए भाई के गोश्त को खाने की तरह होता है। इन्हीं सब बातों को इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारी उसकी लिंक है पहले पार्ट की, आप उसको ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके इल्म में और आपके अमल में ज़रूर इजाफ़ा होगा। आज हम ये जानेंगे कि आखिर किन किन लोगों की गीबत करना जायज़ है, यानी गीबत करना जायज़ भी है लेकिन कब, उन्हीं बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि आखिर किन किन लोगों की गीबत करना अल्लाह ने जायज़ करार कर रखा है, शरीयत में जायज़ है। हज़रत मोहतरम, हज़रत अल्लामा अबू ज़करिया मुहीउद्दीन बिन शर्फ ने मुस्लिम शरीफ की शरह में लिखा है कि शरई अग़राज़ व मक़ासिद के लिए किसी की गीबत करनी जायज़ और मुबाह है और उसकी 6 सूरतें हैं, यानी 6 सूरतें हैं, 6 वजह हैं, 6 जगहों पर आप किसी की भी गीबत कर सकते हैं। पहली जगह जो है वो ये है कि मज़लूम को हाकिम के सामने किसी जालिम के जालिमाना उयूब को बयान करना। आज के ज़माने में ये समझे कि अगर कोई पुलिस वाला है, उसके सामने कोई इंसान ऐसा जो लोगों को मारता पीटता है, लोगों पर जुल्म करता है, तो किसी पुलिस या किसी ऐसे इंसान के सामने जो बड़ा मतलब हुकूमत और कानून वाला इंसान है, उसके सामने आप उसके जुल्म को बयान करें कि ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है, उसके ऐब को बयान करें ताकि उसकी दाद रसी हो सके और उसको मदद मिल सके। तो पहली सूरत ये है। दूसरी सूरत यह है कि किसी शख्स की बुराइयों को रोकने के लिए किसी साहिब इक़्तिदार के सामने उसकी बुराइयों को बयान करना ताकि वो अपने रोबो दबदबे से उस शख्स को बुराइयों से रोक सके। उसकी मिसाल यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंसान, कोई विधायक ऐसा है, या मान लें कि कोई काज़ी शहर है, या कोई गाँव ही देहात या शहर में कोई ऐसा इज़्ज़तदार और ऐसा रोबो दबदबा वाला इंसान है कि उसकी बात को कोई इंसान रोक नहीं सकता, उसकी बात के आगे कोई आ नहीं सकता, कोई ऐसा ताकतवर इंसान है, तो उससे भी कोई इंसान अगर चाहे कि किसी शख्स की कोई बुराई करे ताकि वो उसको रोक सके, तो ऐसी सूरत में भी शरीयत ने जायज़ करार दिया है। तीसरी जो सूरत है वो है मुफ्ती के सामने फ़तवा तलब करने के लिए किसी के उयूब को पेश करना। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई मुफ्ती से कोई फ़तवा आपने मांगा है कि मेरे गांव में फ़ला इंसान है जो ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसी सूरत में भी आप मुफ्ती के सामने, काज़ी शहर के सामने भी आप उस इंसान की बुराइयों को बयान कर सकते हैं ताकि आप फतवा ले सके कि ऐसे मामला, ऐसे इंसान के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। तो ऐसी सूरत में भी शरीयत ने जायज़ करार दिया। चौथी जो सूरत है वो ये है कि मुसलमानों को शर फसाद और नुकसान से बचाने के लिए किसी के उयूब को बयान कर देना, मसलन झूठे रावियों, झूठे गवाहों, बदमज़हबों की गुमराहियों, झूठे मुसन्निफ़ों और वाइज़ों के झूठ और उन लोगों के मकरो फ़रेब से मकरो फ़रेब के बारे में लोगों को बयान कर देना ताकि लोग गुमराही के नुकसान से बच जाएं। इसी तरह शादी ब्याह के बारे में मशवरा करने वाले से फ़रीक़ सानी के वाकई ऐबों को बता देना या ख़रीदारों को नुकसान से बचाने के लिए सामान या सौदा बेचने वाले के उयूब से लोगों को आगाह कर देना, ऐसी सूरतों में भी गीबत जायज़ है। उसकी मिसाल उसको इस तरह समझे, इसमें चौथी जो सूरत है उसमें यह बयान किया गया कि अगर कोई मुसलमान है,
وہ بہت زیادہ لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو وہ کرتا ہے، تو آپ بتا دیں کہ اس گلی سے مت جانا، اس طرف سے مت جانا، یا اس گاؤں میں اس انسان سے بچے رہنا کیونکہ وہ لوگوں کو مارتا ہے پیٹتا ہے، اس کے سارے عیب کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت، کوئی انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی، یا کوئی بد مذہب انسان ہے آپ کو اپنے بد مذہبی میں جکڑنا چاہتا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسا جھوٹا مصنف ہے جو غلط سلط باتیں، شریعت کے خلاف باتیں یا ایسی باتیں لکھتا ہے جس کا شریعت میں کوئی نام و نشان نہیں، تو ایسے رائٹر اور ایسے مصنفوں کے بارے میں بھی، یا کوئی ایسا مقرر ہے جو تقریر کرتا ہے، جو غلط سلط باتیں بیان کرتا ہے اپنی تقریر میں، یا گمراہی کی باتیں بیان کرتا ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دینا چاہیے، اور ان لوگوں کے مکر و فریب سے ہر انسان کو بتا دینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی انسان شادی کہیں پر کر رہا ہے تو جہاں شادی کر رہا ہے ان کے بارے میں دوسرا انسان جانتا ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ شادی کر رہے ہیں وہ انسان اتنا خراب ہے، اتنا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ انسان دوسرے والے انسان کو اس کے تمام عیبوں کے بارے میں بتا دے، شادی توڑوانے کی نیت سے نہیں، ان کو آگاہ کرنے کی نیت سے کہ کہیں یہ بھولا بھالا انسان کہیں پھنس نہ جائے، تو ایسی صورت میں انسان بتا سکتا ہے۔ یا پھر کوئی انسان کوئی چیز خرید رہا ہے، خریداروں کو نقصان سے بچانے کے لیے، یعنی کوئی خریدار ہے تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ بتا دیں کہ ارے یار وہاں سامان مت لینا، وہ بہت زیادہ مہنگا دیتا ہے، یا بہت نقلی سامان دیتا ہے، لوکل کوالٹی کا دیتا ہے، لو کوالٹی، خراب کوالٹی کا دیتا ہے، تو ایسی صورتوں میں بھی آپ اس کی تمام کے تمام اس طرح کی باتوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ وہاں سے سامان مت لینا، وہاں پہ سامان لینے سے یہ خرابی پیش آتی ہے اور وہ انسان سامان صحیح نہیں بیچتا، تو ان تمام صورتوں میں بھی جائز ہے۔ اسی طرح سودا بیچنے والے کی عیوب سے لوگوں کو آگاہ کر دے کہ دیکھو بھائی وہ انسان جو آپ خریدنے جہاں جا رہے ہیں وہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہاں سے سامان مت لو۔ اسی طرح ان تمام صورتوں میں غیبت کرنا کسی انسان کی جائز ہے، شریعت نے جائز قرار دیا۔ اسی طرح اس کے بعد پانچویں جو صورت ہے غیبت کرنے کی، تو پانچویں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص علل اعلان فسق و فجور اور قسم قسم کے گناہوں کا مرتکب ہو، مثلا چور ہو کوئی انسان، تو چور، ڈاکو یا ریپسٹ ہو، زناکار ہو، خیانت کرنے والا ہو، ایسے اشخاص کے عیوب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ اس کے نقصان سے محفوظ رہیں اور ان لوگوں کے پھندوں میں نہ پھنسیں، تو ایسی صورتوں میں بھی غیبت کرنا جائز ہے۔ یعنی کوئی انسان چور ہے اور سامنے والا اس کے بارے میں نہیں جان رہا، تو اس کے بہت وہ قریب ہو رہا ہے، تو یہ اس کو بتا دے کہ وہ چور انسان ہے، تمہارے مال کو بھی ضبط کرے گا اور تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ایک ایک باتوں کو بیان کر سکتا ہے کہ وہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور اس کے اگر کوئی لڑکی ہے تو لڑکی کو بھی بتا سکتا ہے کہ جس انسان کے پاس تم جا رہی ہو وہ ایک نمبر کا ریپسٹ ہے، بلاتکاری ہے، اس نے کئی سارے لڑکیوں کے ساتھ ایسے کارناموں کو کر چکا ہے وہ انسان، یا خیانت کرنے والا کوئی انسان ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں بھی انسان اب ان سچائیوں کو بیان کرے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح چھٹویں اور آخری صورت یہ ہے غیبت کی کہ چھٹویں صورت یعنی کب کب غیبت کرنا جائز ہے، اس میں جو آخری صورت اور چھٹویں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا، جیسے حضرات محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی پہچان کرنے کے لیے آمش یعنی چندھا، اعرج لنگڑا، اعمى اندھا یا احول بھینگا وغیرہ عیبوں کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، جس کا مقصد ہرگز نہ تو توہین و تنقیص ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو ایذا رسانی، بلکہ ان کا مقصد فقط صرف اور صرف راویوں کی شناخت اور ان کی پہچان کا نشان بتانا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، جتنی باتوں کو ابھی میں نے ذکر کیا، جتنی صورتوں کو ذکر کیا، چونکہ کسی کے عیبوں کو بیان کر دینا ہے، اسی لیے بلا شبہ یہ غیبت تو ہے، لیکن ان صورتوں میں شریعت نے ان غیبتوں کے طریقوں کو جائز قرار کر رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کی غیبت کر دے تو نہ کوئی حرج ہے نہ کوئی گناہ، بلکہ بعض صورتوں میں اس قسم کی غیبت مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے، یعنی مسلمان ایسی صورتوں میں غیبت کریں، یہ ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ مثلا ایسے موقعوں پر کہ اگر تم نے کسی کے عیب کو نہ بیان
تو کسی مسلمان کے نقصان میں پڑ جانے کا یقین یا غالب گمان ہو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان رقم لے کر کہیں جا رہا ہو اور ایک سفید پوش ڈاکو تسبیح و مسلح لیے ہوئے بزرگ بنا ہوا اس مسلمان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اور مسلمان بالکل ہی اس ڈاکو کے بارے میں لا علم ہو، اور تم کو یہ یقین ہے کہ یہ ڈاکو ضرور اس بھولے بھالے مسلمان کو دھوکہ دے کر لوٹ لے گا، اور تم اس ڈاکو کے عیب کو جانتے ہوئے بھی اس صورت میں ایک بھولے بھالے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈاکو کے عیب کو اس مسلمان سے بیان کر دینا تم پر واجب ہے۔ حضرات محترم، اس مقام پہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ اگر بینی کے نابیناؤ چاہ است، اگر خاموش میمانی گناہ است، یعنی تم اگر یہ دیکھو کہ ایک اندھا جا رہا ہے اور اس کے آگے ایک کنواں ہے، تو تم پر یہ ضروری ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ اس اندھے کو بتا دو کہ تمہارے آگے کنواں ہے، اس سے بچ کر چل، اور اگر تم اس کو دیکھ کر چپ رہ گئے اور اندھا کنویں میں گر پڑا تو یقیناً تم گنہگار ہوگے اور اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ حضرات محترم، یہ چند صورتیں تھیں جس میں غیبت، اصل میں غیبت کرنا حرام ہے، لیکن اس میں 6 صورتیں بیان کی گئی ہیں جس میں غیبت کرنا جائز ہیں، بلکہ ایک صورت تو ایسی بھی بیان کی گئی ہے جس میں غیبت کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ان تمام باتوں کو آپ سمجھ لیں اور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ کب غیبت کرنا کیا ہے اور کب کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔